فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ ایک ماں ہوگی، گنتے جائیے، یہ ایک ماں ہوگی۔ ماشاءاللہ عربی تو سمجھتے ہیں، قرآن تو پھر ہماری کتاب ہے، ترجمے کی ضرورت ہوگی اب بس ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان سے نہیں پوچھ رہا اسٹیج والوں سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کافی ہے یا کچھ کھولا جائے اس کو؟ چلے کھولتا ہوں، پہلے دوسری ماں کا ہاتھ سن لیجیے قرآن سے۔ ایک ہو گئی ہے، اب دوسری۔ رب العالمین نے فرمایا فناداها من تحتها ألا تحزني، یہ دوسری ماں۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔ یہ دوسری ماں۔ چلے پہلے ان دو کو بیان کریں۔ ایک تیسری ماں بھی ہے انسانی تاریخ میں جو اپنے لال کو پہاڑوں کی وادیوں کے دامن میں چھوڑ کر اپنے لال کی پیاس بجھانے کے لیے دیوانہ وار ممتا سے بے قرار ہو کر پہاڑوں پہ دوڑ رہی تھی۔ یہ بھی ماں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جناب کلیم کی ماں، جناب موسیٰ کی ماں، حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہے، اپنے لال کی چمکتی ہوئی پیشانی کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہی، لیکن ظالم حکومت، ظالم فرعون کا قانون یاد کر کے غم میں ڈوب جاتی ہے۔ آئے یہ بھی قتل ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ فرعون نے غلاموں کو بیٹے جننے کا حق نہیں دیا، نسل کشی کی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹے پیدا کریں، بیٹے پیدا ہوتے ہی مار دیے جائیں، غائب کر دیے جائیں، گم کر دیے جائیں، مسنگ پرسن میں ڈال دیے جائیں۔ حریت پسند بیٹے نہیں چاہیے۔ رب العالمین نے ایک دکھی ماں، ایک غمزدہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، غم نہ کر، حزن نہ کر، یہ تیرا بیٹا قتل ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ قاتلوں اور ظالموں کو ٹھکانے لگانے آیا۔ موسیٰ
خدا بندہ بچے گا کیسے؟ ظالم حکومت کا قانون ہے کہ بیٹے مار دیے جائیں، بیٹیاں چھوڑ دی جائیں۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب فرعونی لشکر، فرعونی سپاہی تیرے دروازے پہ آئیں تو اپنے لخت جگر کو ان سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دریا میں پھینک دینا۔ دریا کے کنارے گھر ہوگا، خدا بندہ دریا میں پھینک دوں، فرعون سے بچاؤں اور کہاں پھینکوں؟ دریا میں۔ یا اللہ، یہ کوئی انتظام ہے حفاظت کا؟ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، خدا بندہ یہ کیسی حفاظت ہے؟ فرعون سے بچاؤں، دریا میں پھینکوں۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تو پھینک تو صحیح، میری جلالت کی قسم، تیری گود تیرے لال کے لیے اتنی محفوظ نہیں جتنی میں دریا کی موجوں کو تیرے لال کے لیے محفوظ بنا دوں گا۔ تو پھینک تو صحیح، اور میں وعدہ کرتا ہوں، عرش بری سے وعدہ کرتا ہوں، گود میں پرورش کراؤں گا، پھر تیرا لال تیری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوگا، پھر بڑا ہو جانے کے بعد اس کے سر پر تاج رسالت سجاؤں گا۔ اللہ نے وعدے کیے ایک دکھی ماں سے، اللہ نے وعدے کیے ایک دکھی ماں سے۔ سندھ کے دوستوں بظاہر حالات نہیں تھے، فرعون کی حکومت بڑی ظالم، بچے غائب اور قتل، ظلم کی انتہا، لیکن اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ کہ تیرے لال کو بچاؤں گا، تیری گود میں لوٹاؤں گا، تو دریا میں پھینک۔ میں تحت لفظوں میں کچھ کہتا بھی جا رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھے، تو دریا میں پھینک۔ حضرت ہر بات لفظوں میں کہنا ضروری نہیں، سمجھنے والے یوں ہی سمجھ جایا کرتے ہیں۔ فرعونی قانون کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، بین الاقوامی سازشوں کے آڑ میں، کرونا کی آڑ میں، مسلم نسل خوشی کے کتنے ہی پلان اور منصوبے بن چکے ہو، لیکن میرا وعدہ سچا ہے، میں اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھاؤں گا۔ موسیٰ نے فرعونی لشکر کے آ جانے پر اپنے لال کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ دریا کی لہریں لے کر روانہ ہوئی، صندوق ڈولتا جا رہا، ادھر ماں کی ممتا بے چین ہوئی۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت میں ہوں فا ذکرہ فبصرت، میری طرح رمضانی آفت، فبصرت به عن جنوب، ممتا سے بے قرار ہو کر موسیٰ نے موسیٰ کی بڑی بہن سے کہا دریا کے کنارے چلتی جا، دیکھتی جا، میرے لال کا صندوق کدھر جاتا ہے، اگرچہ مجھے اس کے وعدے پر بھروسہ ہے لیکن ممتا بے چین ہے، ممتا بے چین، دیکھ صندوق کدھر جاتا ہے۔ اخت کلیم جناب موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے دوڑتی جاتی ہے،
صندوق بھی رواں ہے، دریا آگے جا کر دو لہروں میں تقسیم ہو گیا، بڑا حصہ شہر سے باہر چلا گیا، چھوٹا حصہ فرعون کے محلات کی باغوں کو پانی دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اخت موسیٰ دل میں کہتے یا اللہ میرے بھائی کا صندوق ادھر نہ چلا جائے، ادھر سے تو بچا رہی ہوں، ان سے بچانے کے لیے تو پھینکا ہے، یا اللہ کرم کرنا ادھر نہ جائے اوپر چلا جائے۔ لیکن اخت موسیٰ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ صندوق فرعونی محلات کی طرف جانے والے پانی کی طرف چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ جا رہا ہے فرعون اپنے محل میں، اپنے باغ میں، اپنے خدام کے جھرمٹ میں، نوکروں کے جھرمٹ میں بیٹھا، پانی کے کنارے تخت لگایا، اچانک صندوق پہ نظر پڑی، کہا وہ دیکھو خزینہ کوئی دفینہ، اہلکاروں نے باہر نکالا، صندوق کھولا تو بچہ۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے غور سے دیکھا، کہنے لگا یہ نقش و نیم تو بنی اسرائیلیوں کے جن کے قتل کے احکامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بچہ تو نقش و نیم ان کی طرح، مار ڈالو اسے۔ جہاں پورا زمانہ دشمن، سندھ والوں جہاں پورا ماحول دشمن ہو، وہ ایسی ذات ہے کہ وہاں پر دوستوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ بیوی کہنے لگی فرعون سے نہ مار، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتی ہوں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، یہ دیکھ کتنا خوبصورت ہے، ہم اسے پال لیتے ہیں، بیٹا بناتے ہیں، تیرے اور میرے مرنے کے بعد ہمارا وارث ہوگا، تخت پر بیٹھے گا، حکومت کرے گا، اسے پال لیتے ہیں۔ ہاں مان گیا فرعون، مان گیا، ٹھیک ہے ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد بچے نے رونا شروع کیا بھوک کی شدت سے، کہا شہر بھر میں سے نفیس صاف ستھری خواتین بلاؤ جو اسے دودھ پلائیں۔ قطار لگ گئی، بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانا ہے۔ جناب کریم کسی کا دودھ قبول نہیں فرماتے، کسی کی ممتا کو قبول نہیں فرماتے۔ حضرت موسیٰ کی بہن بھی اسی لشکر میں، عورتوں والے لشکر میں لائن میں لگی ہوئی ہے، فرمانے لگی هل ادلکم علی اہل بیت، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون وهم له ناصرون۔ اگرچہ عمر میں چھوٹی ہوں، اگر تم حکومت والے میری بات پر اعتماد کرو تو ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاؤں گی کہ تمہارا یہ بچہ اس خاتون کی گود کو قبول کرے گا، اس کی ممتا کو مان جائے گا۔ فرعون نے لشکر بھیجا، بلا کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے بیٹے کو تیری طرف لوٹاؤں گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ میں تجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجوں گا۔
ماں نہیں جائے گی، بیٹا آئے گا. ماں نہیں جائے گی، بیٹا آئے گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اِنَّا رَادُّوكَ إِلَيْهِ نہیں، انکار کر دیا. فرعونی اور حکومتی اہلکاروں کو انکار کر دیا کہ چلے جاؤ واپس. اگر بیٹے کو دودھ پلانا ہے تو اسے یہاں بھیجو، میں محل میں نہیں جاؤں گا. سپاہیوں نے سمجھایا بی بی بڑا ظالم ہے، مار ڈالے گا، خاموشی سے چل. اس نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. فرعونی سپاہیوں نے اطلاع دی کہ بڑی مغرور اور متکبر عورتیں نہیں آتی. حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ہم حاجت مند ہیں، غرض مند ہیں. اگر وہ عورت نخرے کرتی ہے، اگر ہمارا بچہ واقعی اس کی گود کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کی نخرے اٹھا لو، اس کا ناز اٹھا لو، اپنے بیٹے کو بھیج دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں شاہی آداب میں اٹھائے گئے اور اٹھا کر واپس اپنی ماں کے گھر کی طرف لائے گئے. یہ اس کا وعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور وہ اپنے وعدوں کو سچا کرتا ہے. وہ اپنے وعدوں کو سچا کرتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی بے نیاز ہے کہ وہ اسی طرح فرعونوں کے دامن میں موسیٰ کو پالا کرتا ہے. وہ اسی طرح فرعونوں کے دامن میں موسیٰ کی پرورش کیا کرتا ہے. اس کی قدرت بڑی قادر مطلق ہے. تو آپ نے دیکھا سندھ کے دوستوں، یہ ایک دکھی ماں تھی جس کو قرآن نے تسلی دی، لا تحزنی کہہ کر کہ غم نہ کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرے لال کو تیری گود کی طرف واپس لائیں گے. اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ایک اور ماں بھی ہے جو کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے اور اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں نسیا منسیا ہو جاتا کہ میری گود میں بغیر باپ کے بیٹا کیسے آئے.